ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا اپنا پروگرام آپ کی آیا۔ اس ہفتے اس پروگرام کو 75% ناظرین نے دیکھنے کی تکلیف گوایا کی، ان میں سے 98% نے اس کو پسند فرمایا اور باقی 93% نے اس کو ناپسند فرمانے کی تکلیف گوایا کی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، آئندہ بھی عرض کرتا رہوں گا، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے، جو کہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، یہ آپ کی اپنی آیا سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ آپ کی اپنی آیا، شمیم آیا، گیتی آیا اور جہاں آیا، اس لیے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ آپ اس کو اپنا پروگرام سمجھیں اور اپنی جو یہ آیا ہیں ان سے اپنے پروگرام کو اکثر نوازتے رہا کریں۔ اور اب آئیے، آپ کا جو یہ اپنا پروگرام ہے، اس میں آپ اور ہم سب مل کے اور ان پروگراموں کی طرف آتے ہیں جن کو ناظرین نے پچھلے ہفتے میں بہت پسند کیا۔ سب سے اول نمبر پہ جو پروگرام آیا، جسے آپ پہچان گئے ہوں گے، لاہور ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے اور اس کو شعیب ہاشمی اور ان کی ہمجولیاں پیش کرتی ہیں۔ ہر شعبے اور ہر چیز میں فیشن ہے، اور یہ جو فیشن ہے یہ ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، مثلا تعلیم میں بھی فیشن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ڈاکٹری کا فیشن ہوتا ہے، کبھی انجینئرنگ کا فیشن ہوتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، کبھی CSP کا ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹری کا، کبھی انجینئرنگ کا۔ آج کل تعلیم میں کس چیز کا فیشن زیادہ ہے؟ پستول کا جی، پستول کا؟ ہاں جی، پستول کا فیشن۔ اگر پرچہ مشکل ہو تو پستول، اگر پرچہ مشکل نہ ہو تو پستول، امتحان پوسٹ پون ہو تو پستول، امتحان پوسٹ پون نہ ہو تو پستول، تو پستول تو جی میں سمجھ گیا، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھا فیشن نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں جی، بدلنے کی تو کوشش کر رہے ہیں۔ اب مثلا کل کی بات ہے، میں اپنے اسکول گیا تو بغیر اپنی پستول کے گیا، اور بجائے پستول کے میں نے اپنی پینٹ کی ڈب میں دو، وہ آپ کو پتا ہے 3000 پاؤنڈ کے بم وہ ڈال کے میں لے گیا۔ آپ 2-3 ہزار پاؤنڈ کے بم اسکول لے گئے؟ ہاں جی، اسکول لے گیا اور وہاں جا کے میں نے ماسٹر صاحب کی میز کے نیچے رکھ دیا۔ میرے خیال میں آپ نے یہ بہت غلط بات کی، آپ فوراً اسکول واپس جائیں اور وہ بم وہاں سے نکال لیں۔ میں اسکول واپس جاؤں؟ جی ہاں۔ اچھا جی، کون سے اسکول؟ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شجاعتیاں، یہ وادیاں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ ہم لوگ جی فیشن کے بارے میں پروگرام کرنا چاہ رہے تھے ٹیلی ویژن پر۔ ہاں فیشن، وہ فیشن کے بارے میں نے کیا کہنا ہے، میری تو اپنی نظر کمزور ہے، میری آنکھیں خراب ہیں۔ اوہو، اچھا گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہاں میں نے کہا سنو، یہ سنا ہے کہ ایبٹ روڈ کے اوپر بڑے فیشن ہوتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں وہاں پر۔ جی، وہ فلموں کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہ۔ ہاں نظر تو مجھ کو آتا نہیں، آنکھیں میری خراب ہے، مگر جب میں رات کو مارننگ واک کے لیے جاتا ہوں نا، تو پھر میں جا کے تو بڑا صاحب سے ٹٹول کے دیکھ لیتا ہوں۔ دیکھیے، وہ تو تصویریں ہیں نا، تو ٹٹول کے آپ کو کیا پتا چلتا ہوگا؟ بھئی میری نظر تو کمزور ہے، مگر میرا دل بڑا جوان ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کی جوانی کے زمانے میں کیا فیشن کا کیا سلسلہ ہوتا تھا؟ ہاں وہ یہ فیشن جو ہے نا، یہ تو اسی دور کی تھی، ہمارے زمانے میں بڑی سادگی ہوتی تھی۔ جی، بہت سادگی ہوتی۔ اس زمانے میں کوئی فیشن نہیں ہوتا تھا، ہم تو بڑا بڑا سادگی پسند ڈریس ملبوس کرتے تھے۔ ہم نے کپڑے پہننے تو 8 کوڑے کی جو بوس کی ہوتی تھی اس کا کرتا کڑا کے پہننا، اور 9 کوڑے کی جو لیڈی منٹل ہوتی تھی اس کی سلوار، اور مرون کلر کا ریشمی رومال قمیض کے کھیسے میں یہاں پہ، اور پھر اس سے میچ کرنے کے لیے نا موزے پہن لینے، اور پھر تلے والی جوتی پہن لینی، اور پھر رومال کے ساتھ نا ذرا فیس کو خوبصورت بنانے کے لیے نا وہ اپنا
پان کھا لینا، اس سے ذرا بلیاں جو ہوتی تھی نا وہ ہو جاتی تھی، ذرا رنگی جاتی تھی. جی 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 میں سمجھ گیا جی. بڑی سادگی ہوتی تھی. جی بہت بہت سادگی ہوتی تھی. ہاں ہاں، آج کل پتہ نہیں کیا دور آ گیا. بھئی اب وہ میرا لڑکا ہے نا بڑا والا، اب وہ کل دروازے میں سے گزر رہا تھا تو اس کے والوں کے اوپر میرا پیر آ گیا. رنگ برنگے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. دیکھیے رنگ برنگے کپڑے پہننے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا جی. بھئی خرابی یہ ہے کہ نظر تو مجھ کو آتا نہیں ہے، تو میں اگر ہاتھ بڑھا کے ٹولتا ہوں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں پھر. جی اچھا میں سمجھ گیا. لیکن دیکھیے کپڑوں کے علاوہ اور چیزوں میں بھی تو فیشن ہوتا ہے نا. ہاں جی، اور فیشن یہ ہوتا ہے کہ میرا بڑا لڑکا جو ہے وہ بزنس کرتا ہے. جی. ہمارے زمانے میں جو بزنس کا فیشن ہوتا تھا اس میں اونچ نیچ ہو جاتی تھی. تو آج کل جو میرے لڑکے کا بزنس ہے وہ سارا گول کتہرے میں ہوتا ہے. تو اس نے سارا بزنس جو ہے اپنی بیوی کے نام کر دیا ہے. تو یہ نواں فیشن ہے کہ جو چیز ہے اپنی بیوی کے نام. اب یہ مونچھیں جو ہیں یہ میری ہیں تو یہ بھی بیوی کے نام کیوں، میں کیوں کروں؟ نہیں وہ تو ٹھیک بات نہیں ہوگی جی. یہ عجیب فیشن ہے. جی. اچھا اب میرے کزن کا ہو گیا انتقال، تو میں قبرستان گیا تھا اس کی قبر پہ پھول چڑھانے. تو مجھ کو قبر ہی نہ ملے. قبر ہی نہیں ملتی تھی ان کی؟ ہاں، وہ قبر تو اس کی تھی میرے کزن کی، دفن وہ خود ہو گیا اور باہر جو قبر کے نام تھا نا وہ اپنی بیوی کا لکھوا دیا اس نے. یہ عجیب فیشن ہے. جی 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 میں سمجھ گیا. اچھا پھر فیشن ہوتا ہے نام کا بھی. تو میں پولیس میں ہوتا تھا نا، تو ایک دفعہ میں سڑک کے اوپر تھا تو میں نے ایک عورت کا، خاتون کا، لیڈی کا چلان کر لیا. میں نے پوچھا واٹ از یور نیم؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ جھلمل رانی، رانی کے نکپور، تخت بلند بیگم. میں نے کہا یہ اتنا لمبا نام ہے، میری تو ساری جو چلان بک ہے وہی خرچ ہو جائے گی. تو ایسا کرو تم 5 روپے مجھ کو دے دو فائن، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے 5 دیے، میں نے چھوڑ دیا اس کو. جی ہاں، یہ نام بھی بدلتے رہتے ہیں نا، ناموں کے بھی فیشن ہوتے ہیں. جی ہاں. اب میرا دوسرا لڑکا ہے، اس کی عمر 18 سال ہے. ہم نے اس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا. ہم جب بھی اس کو بلاتے ہیں اوئے وہ آ جاتا ہے. جی جی. اور ویسے بھی وہ کہتا ہے کہ ابا جی میرا کوئی نام مت رکھیں، کیونکہ وہ نہ ہو آپ نام رکھیں تو کل کو وہ آؤٹ آف فیشن ہو جائے. نہیں پر دیکھیے یہ تو کوئی وجہ نہیں کہ 18 سال کا آپ کا لڑکا ہو گیا، آپ نے نام ہی نہیں رکھا ابھی تک اس کا. وہ دراصل ویسے بھی کچھ سلو ہے نا. 9 سال سے تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے صرف ٹاٹا کرنا سیکھا ہے. اب کہتا ہے کہ میرا نام جو ہے نا وہ نارکلی رکھ دو. انارکلی رکھ دو؟ اور بابا میں نے اس کو کہا کہ اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تم یہ کہ ضرور فروٹ کے پیچھے انار کی کلی نام رکھ لیں. جی اچھا میں سمجھ گیا. اچھا ہمارے یہاں گفتگو کا یہ فیشن ہے کہ ہر چیز میں سے چل کے جا کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، لیکن گفتگو کا یہ فیشن جو ہے یہ بھی بدلتا رہتا ہے ساتھ. نہیں دیکھیں ہمارے ملک میں بڑی عجیب قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں ایک تو موسم کی مصیبت ہوتی ہے. اب اس قدر دیکھیں اپریل شروع ہوتا ہے، اس قدر مصیبت شروع ہو جاتی ہے، گرمی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد مئی آتا ہے، مئی میں دیکھیں نا اب کیا آندھی چلتی ہے، اس قدر مصیبت ہوتی ہے مئی کی. اس کے بعد جون آتا ہے، الگ مصیبت، ساتھ آندیاں چلتی ہیں، ساتھ لو چلتی ہے، گرمی بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد جولائی آتا ہے، جولائی کی کوئی مصیبت دیکھیں آپ، ہیومیڈیٹی ساتھ گرمی، اس قدر مصیبت ہوتی ہے. نہ آپ اس مصیبتوں کی بات کر رہی ہیں، آپ میری مصیبت سنیں نا. اب مثلا میری بیوی جو ہے وہ مجھے طلاق دے گی ہوئی ہے، میرے بھائی کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا، ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر ہے. کوئی اس سے زیادہ بھی مصیبت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی. وہ کیا؟ اگست کی مصیبت. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2